صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی فرانس میں ملاقات، اس کے بعد امریکی سفارتی سطح پر بھارت کے ساتھ اہم رابطے، اور پھر امریکی سفیر کی بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ سے ملاقات۔ جب جنوبی ایشیا پہلے ہی کشیدگی کا شکار ہو، جب بھارت مسلسل پاکستان کو سلامتی اور دہشت گردی کے مسئلے سے جوڑ رہا ہو، اور جب امریکہ اور بھارت کے درمیان اعلیٰ سطحی سلامتی رابطے جاری ہوں، تو پاکستان کو ان پیش رفتوں پر نظر کیوں نہیں رکھنی چاہیے؟ ضرور رکھنی چاہیے، کیونکہ سفارتکاری میں اصل مسئلہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ میز پر کیا فیصلہ ہوا۔ بعض اوقات اہم بات یہ ہوتی ہے کہ کسی ملک کو کسی مسئلے کے بارے میں پہلے سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ آج پاکستان کے لیے اصل سوال صرف یہ نہیں کہ کیا بھارت حملہ کرے گا، اصل سوال یہ ہے کیا پاکستان ہر ممکن سینیریو کے لیے تیار ہے؟ کیا ہماری سرحدیں اس وقت سیف ہیں؟ کیا ہماری انٹیلیجنس تیار ہے؟ کیا ہماری سفارتکاری تیار ہے؟ اور کیا ہمارا کمیونیکیشن نیٹ ورک جو ہے وہ بھی تیار ہے؟ اور کیا نئی دہلی کو یہ پیغام واضح طور پر پہنچ چکا ہے کہ اگر کسی نے ایک اور مہمگی کا فیصلہ کیا تو اس مرتبہ اس کے نتائج شاید اس کے اندازوں سے کہیں زیادہ بڑے ہوں گے، کیونکہ امن صرف خواہش سے قائم نہیں رہتا، امن کے لیے طاقت بھی چاہیے، تیاری بھی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر دشمن کے ارادوں کو وقت سے پہلے سمجھنے کی صلاحیت بھی۔ ناظرین، کبھی کبھی جنگ کا اعلان توپوں کی گھن گرج سے نہیں ہوتا، کبھی جنگ سے پہلے سرحد پر خاموشی ہوتی ہے، مگر دارالحکومتوں میں ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بیانات دیے جا رہے ہوتے ہیں، سفارتکار ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہوتے ہیں، فوجی سربراہ اپنی زبان بدل رہے ہوتے ہیں، میڈیا ایک مخصوص بیانیہ ترتیب دے رہا ہے، اور پھر ایک دن کوئی واقعہ پیش آتا ہے، ایک حملہ، ایک الزام، ایک بیان، اور اچانک دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ اب کارروائی ناگزیر ہو چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جنوبی ایشیا ایک مرتبہ پھر اسی راستے پر چل رہا ہے؟ کیا بھارت واقعی پاکستان کے خلاف ایک اور مہم جوئی کی تیاری کر رہا ہے، یا پھر نئی دہلی صرف پاکستان پر سیاسی، نفسیاتی اور سفارتی دباؤ بڑھانا چاہتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جذبات سے نہیں، اشاروں سے بات کریں گے، نعروں سے نہیں، واقعات کی ترتیب سے بات کریں گے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو ایک پاکستانی کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے، لیکن ایک بنیادی اصول کے ساتھ۔ جہاں حقیقت ہوگی ہم اسے حقیقت کہیں گے، جہاں صرف امکان ہوگا ہم اسے امکان ہی کہیں گے، کیونکہ قومی سلامتی کے معاملات میں سب سے خطرناک چیز دشمن کو کم سمجھنا ہے، اور ہر افواہ کو حقیقت سمجھ لینا بھی۔ پہلا سوال، یہ بحث اچانک شروع کیوں ہو گئی؟ یہ سوال صرف اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ سوشل میڈیا پر چند اینکرز نے کہنا شروع کر دیا کہ بھارت کسی نئی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے۔ اس بحث کے پیچھے کچھ واقعات، کچھ بیانات اور کچھ سفارتی سرگرمیاں موجود ہیں جنہوں نے پاکستان میں تشویش پیدا کی ہے۔ بھارتی سیاسی اور عسکری قیادت کی طرف سے پاکستان کے خلاف سخت زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ آپریشن سندور کو بار بار ایک مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کے معاملے کو دوبارہ پاکستان کے خلاف مرکزی بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ کشمیر پر بھارت کا موقف مزید سخت انداز میں سامنے آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہم عالمی طاقتوں کے ساتھ بھارت کے سفارتی رابطے بھی جاری ہیں۔ اب اگر ہم ان میں سے ہر واقعے کو الگ الگ دیکھیں تو شاید ہر چیز معمول کی سفارتکاری یا معمول کا سیاسی بیان محسوس ہو، لیکن جب ان واقعات کو ایک ہی تصویر میں رکھا جاتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نئی دہلی صرف سفارتی سرگرمیوں میں مصروف ہے، یا کسی ممکنہ بڑے قدم سے پہلے اپنی پوزیشن مضبوط کر رہی ہے؟ یہاں ہمیں سب سے پہلے بھارتی بیانیہ کو سمجھنا ہوگا۔ بھارتی قیادت نے ماضی کی فوجی کارروائیوں کو محض تاریخ کا حصہ بنا کر نہیں چھوڑا، انہیں بار بار ایک پیغام کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ پیغام یہ ہے، بھارت کارروائی کر سکتا ہے، بھارت سرحد پار جا سکتا ہے، بھارت اپنے دشمن کو سزا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پاکستان کے لیے ایک اہم سوال ہے، اگر بھارت مسلسل اپنی گزشتہ کارروائیوں کو دہراتا ہے تو کیا یہ صرف داخلی سیاسی مقاصد کے لیے ہے، یا پھر نئی دہلی مستقبل میں کسی کارروائی کے لیے ایک ذہنی ماحول بھی تیار کر رہی ہے؟ میری نظر میں دونوں امکانات موجود ہیں۔ بھارت میں مضبوط قومی سلامتی کا بیانیہ داخلی سیاست میں ہمیشہ اہم رہا ہے، لیکن جب یہی بیانیہ عسکری تیاری، سفارتی رابطوں اور پاکستان کے خلاف مسلسل الزامات کے ساتھ مل جاتا ہے تو اسے محض ایک سیاسی تقریر کہہ کر نظر انداز کرنا دانش مندی نہیں ہوگی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی فوجی قیادت کی زبان کیوں اہم ہے۔ سیاستدانوں کی تقریروں میں سخت زبان بعض اوقات ووٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن فوجی قیادت کے الفاظ کو مختلف انداز سے پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ فوجی سربراہ جب مستقبل کے کسی ممکنہ تصادم، سخت جواب یا کارروائی کی بات کرتا ہے تو اس کے الفاظ صرف سیاسی نعرہ نہیں ہوتے، وہ کم از کم ایک اسٹریٹجک میسیجنگ ضرور ہوتے ہیں۔
یہ پیغام پاکستان کے لیے بھی ہوتا ہے، اپنے عوام کے لیے بھی ہوتا ہے اور دنیا کے لیے بھی۔ سوال یہ ہے، کیا بھارت پاکستان کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ اگلی مرتبہ اس کا رد عمل پہلے سے زیادہ سخت ہوگا؟ اگر ایسا ہے تو پاکستان کے لیے جواب بھی اتنا ہی واضح ہونا چاہیے۔ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن پاکستان کو کسی بھی غلط فہمی کو جنم نہیں لینے دینا چاہیے، کیونکہ جنوبی ایشیا میں سب سے خطرناک چیز جنگ نہیں، سب سے خطرناک چیز غلط اندازہ ہے۔ اگر ایک فریق یہ سمجھ لے کہ وہ محدود کارروائی کرے گا اور دوسرا فریق جواب نہیں دے گا تو وہ غلط فہمی پورے خطے کو جنگ کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اس سلسلے کی طرف جس نے بہت سے پاکستانی تجزیہ کاروں کی توجہ حاصل کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی فرانس میں ملاقات، اس کے بعد امریکی سفارتی سطح پر بھارت کے ساتھ اہم رابطے اور پھر امریکی سفیر کی بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ سے ملاقات۔ سرکاری طور پر ان ملاقاتوں میں سلامتی، دہشت گردی جرائم اور دیگر تعاون کے معاملات زیر بحث آئے۔ یہاں ہمیں ایک بنیادی اصول یاد رکھنا چاہیے، ہمارے پاس کوئی ایسی تصدیق شدہ معلومات موجود نہیں کہ ان ملاقاتوں میں پاکستان کے خلاف کسی مخصوص فوجی کارروائی کا منصوبہ موجود کیا گیا، اس لیے ایسا دعویٰ کرنا غیر ذمہ دارانہ ہوگا۔ لیکن ایک تجزیاتی سوال ضرور موجود ہے۔ جب جنوبی ایشیا پہلے ہی کشیدگی کا شکار ہو، جب بھارت مسلسل پاکستان کو سلامتی اور دہشت گردی کے مسئلے سے جوڑ رہا ہو اور جب امریکہ اور بھارت کے درمیان اعلیٰ سطحی سلامتی رابطے جاری ہوں، تو پاکستان کو ان پیش رفتوں پر نظر کیوں نہیں رکھنی چاہیے؟ ضرور رکھنی چاہیے، کیونکہ سفارتکاری میں اصل مسئلہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ میز پر کیا فیصلہ ہوا۔ بعض اوقات اہم بات یہ ہوتی ہے کہ کسی ملک کو کسی مسئلے کے بارے میں پہلے سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران بھارت کے چین کے ساتھ بھی اعلیٰ سطحی رابطے اور مذاکرات جاری رہے۔ سرکاری طور پر ان مذاکرات کا بنیادی مقصد سرحدی مسائل اور دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانا تھا، لیکن پاکستان کے نقطہ نظر سے یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ چین اور بھارت ایک دوسرے کے اسٹریٹجک اینیمیز ہیں یا اسٹریٹجک کمپیٹیٹرز ہیں۔ چین پاکستان کا ایک اہم اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے۔ اگر بھارت چین کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا وہ اپنے وسیع اسٹریٹجک انوائرمنٹ کو نسبتاً مستحکم یعنی مضبوط کرنا چاہتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کے بعد بھارت اپنی توجہ کہاں مرکوز کرے گا؟ پاکستان؟ یہ سوال ابھی صرف ایک امکان ہے، لیکن بین الاقوامی سیاست میں امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جاتا، ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ریاستیں محض ایک محاذ پر کشیدگی کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ دوسرے محاذ پر زیادہ آزادی سے کام کر سکیں۔ لیکن کیا بھارت اور چین کے تعلقات واقعی اس حد تک بہتر ہو گئے ہیں کہ بھارت پاکستان کے خلاف کسی کارروائی سے پہلے چین کی تشویش سے آزاد ہو جائے؟ فی الحال ایسا کہنا قبل از وقت ہوگا۔ چین اور بھارت کے درمیان بنیادی اسٹریٹجک اختلافات ابھی بھی موجود ہیں، اس لیے اس پورے معاملے کو ایک ممکنہ سفارتی تبدیلی سمجھنا چاہیے، نہ کہ پاکستان کے خلاف کسی ثابت شدہ منصوبے کا ثبوت۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس نے پاکستان میں سب سے زیادہ سفارتی تشویش پیدا کی۔ امریکی سفیر کا کشمیر کے حوالے سے ایسا بیان جس میں جموں کشمیر کو بھارت کے تناظر میں پیش کیا گیا۔ پاکستان نے فوری طور پر اسے مسترد کیا، کیونکہ پاکستان کا موقف واضح ہے، جموں و کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، اس کی حیثیت کسی ایک ملک کے یک طرفہ دعوے سے تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بیان کیوں اہم ہے؟ کیونکہ کشمیر صرف زمین کا تنازع نہیں، یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بنیادی سیاسی اور اسٹریٹجک مسئلہ ہے۔ اگر کوئی بڑی عالمی طاقت کا نمائندہ ایسا بیان دیتا ہے جو بھارت کے موقف سے مطابقت رکھتا ہو تو بھارت اسے سفارتی فائدے کے طور پر دیکھ سکتا ہے، لیکن یہاں بھی ایک اہم فرق موجود ہے۔ کسی سفیر کا بیان لازماً کسی ملک کی مکمل اور مستقل سرکاری پالیسی میں تبدیلی نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں اسے بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرنا چاہیے، لیکن اسے مکمل طور پر غیر اہم سمجھنا بھی درست نہیں، کیونکہ کشمیر کے معاملے میں ہر لفظ، ہر دورہ اور ہر سفارتی اشارہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں سے اصل سوال شروع ہوتا ہے۔ آئیے ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ بھارتی سیاسی قیادت پاکستان کے خلاف سخت زبان استعمال کر رہی ہے، بھارتی عسکری حلقے اپنی صلاحیت اور مستقبل کے ممکنہ رد عمل کی بات کر رہے ہیں، دہشت گردی کا بیانیہ مسلسل زندہ رکھا جا رہا ہے، امریکہ کے ساتھ سلامتی کے معاملات پر رابطے جاری ہیں، چین اور دیگر اہم ممالک کے ساتھ بھارتی سفارتی سرگرمی نظر آ رہی ہے، اور کشمیر کے معاملے پر بھارت کے موقف سے ہم آہنگ ایک امریکی سفارتی بیان سامنے آیا۔ اب سوال، کیا یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس اس کا قطعی ثبوت نہیں، لیکن کیا ان واقعات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ جنگ صرف اس دن شروع نہیں ہوتی جب پہلا طیارہ اڑتا ہے، جنگ سے پہلے ایک سفارتی ماحول بھی بنتا ہے، ایک سیاسی ماحول بھی، ایک عوامی بیانیہ بھی بنایا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک مخصوص دشمن کی تصویر بھی بنائی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اصل خطرہ کہاں ہے۔
میری نظر میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں کہ بھارت نے کسی تاریخ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو جائے جس میں کسی واقعے کے بعد فوری فوجی کارروائی سیاسی طور پر آسان ہو جائے۔ تصور کیجئے بھارت میں کوئی بڑا دہشت گرد حملہ ہو، پاکستان پر الزام لگایا جائے، بھارتی میڈیا پہلے سے جنگی ماحول میں موجود ہو، سیاسی قیادت سخت کارروائی کا مطالبہ کرے، فوجی قیادت پہلے سے تیار ہو اور دنیا کے اہم ممالک کو بھارت اپنا موقف پہلے ہی سمجھا چکا ہو، پھر کیا ہوگا؟ یہی وہ سینیریو ہے جس سے پاکستان کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی جنگ کا آغاز ہمیشہ پہلے سے لکھی ہوئی تاریخ کے مطابق نہیں ہوتا، کبھی ایک واقعہ پورے منصوبے کو تبدیل کر دیتا ہے، اور جنوبی ایشیا جیسے حساس خطے میں ایک واقعہ صرف 2 ممالک کا مسئلہ نہیں رہتا، اس کے اثرات چین، گلف، امریکہ اور پوری عالمی سیاست تک جا سکتے ہیں۔ یہاں پر معروف تجزیہ کار احمد حسن العربی کے اس سوال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ کیا بھارت ایک اور مہم جوئی کی تیاری کر رہا ہے؟ سوال شاید اس لیے اہم ہے کہ اس کے پیچھے ایک بنیادی اسٹریٹجک لاجک موجود ہے۔ بھارت کو مئی 2025 کے بعد اپنے عسکری اور سیاسی بیانیوں کو برقرار رکھنا ہے، اسے اپنے عوام کو یہ باور کرانا ہے کہ بھارت کی سلامتی پالیسی تبدیل ہو چکی ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ نئی دہلی شاید یہ بھی جانتی ہے کہ اگلی مرتبہ حالات پہلے جیسے نہیں ہوں۔ پاکستان بھی پچھلے تصادم سے سبق حاصل کر چکا ہوگا، پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیا ہوگا، اپنی کمزوریوں پر کام کیا ہوگا اور اپنے ممکنہ رد عمل کے مختلف منظرنامے تیار کیے ہوں گے۔ اس لیے اگر بھارت کسی محدود کارروائی کے بارے میں سوچ رہا ہے تو اسے ایک سوال کا جواب ضرور دینا ہوگا، کیا پاکستان اسے واقعی محدود رہنے دے گا؟ اور یہی وہ سوال ہے جو کسی بھی نئی مہم جوئی کو انتہائی خطرناک بنا دیتا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو پھر کرنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلے پاکستان کو جذباتی رد عمل سے بچنا ہوگا۔ ہر بھارتی بیان کے جواب میں جنگی نعرہ لگانا دانشمندی نہیں، لیکن خاموشی اور غفلت بھی خطرناک ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کو 4 محاذوں پر مکمل تیاری کر لینی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے ہے انٹرنل سیکیورٹی کا محاذ۔ پاکستان کو ہر اس واقعے کو روکنے کی کوشش کرنی ہوگی جسے بعد میں اس کے خلاف استعمال کیا جا سکے، کیونکہ آج ایک دہشت گرد حملہ صرف انٹرنل سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں، وہ ایک بین الاقوامی بحران کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ سیکنڈ جو محاذ ہے وہ ہے ڈپلومیٹک محاذ۔ پاکستان کو دنیا کو صرف بحران کے بعد نہیں بلکہ بحران سے پہلے اپنی تشویش سے آگاہ کرنا ہوگا۔ امریکہ، چائنا، سعودی عرب، ترکی، گلف ممالک اور دیگر اہم شراکت داروں کو جنوبی ایشیا کی حساس صورتحال سے باخبر رکھنا ہوگا۔ تیسرا جو محاذ ہے وہ ہے کمیونیکیشن کا محاذ۔ آج کی دنیا میں پہلا حملہ ہمیشہ میزائل سے نہیں ہوتا، پہلا حملہ ایک خبر ہو سکتی ہے، ایک الزام ہو سکتا ہے، ایک ویڈیو ہو سکتی ہے یا ایک ایسا بیانیہ ہو سکتا ہے جسے لاکھوں لوگ سچ سمجھنے لگے۔ پاکستان کو اس محاذ پر پہلے سے تیار رہنا ہوگا۔ اور آخری محاذ ہے عسکری ڈیٹرنس یعنی ملٹری ڈیٹرنس، اور اس محاذ پر پاکستان کو جو سچویشن ہے وہ اس طرح کی ہے کہ پاکستان کو یا ایسی سچویشن پاکستان کو کریٹ کرنی چاہیے کہ پاکستان کو جنگ شروع کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، لیکن پاکستان کو اتنا تیار ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ وہ محدود کارروائی کرے گا اور اسے کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ اب اس ساری سچویشن کو اگر ہم نظر میں رکھیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ ناظرین، یہاں میں ایک بات واضح کر دوں، اس وقت ہمارے پاس ایسی کوئی تصدیق شدہ چیز اور ایویڈنس نہیں ہے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف کسی نئی فوجی کارروائی کی تاریخ مقرر کر دی، لہٰذا یہ کہنا کہ جنگ چند دنوں میں شروع ہونے والی ہے محض سنسنی پھیلانا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ جنوبی ایشیا کا ماحول معمول پر نہیں، بھارتی بیانیہ سخت ہے، سیاسی اور عسکری اشارے موجود ہیں، سفارتی سرگرمیاں جاری ہیں اور کشمیر کا مسئلہ ایک مرتبہ پھر بین الاقوامی سفارتی گفتگو میں نمایاں ہوا ہے۔ اس لیے پاکستان کے لیے سب سے درست حکمت عملی نہ خوف ہے نہ غفلت، بلکہ مکمل تیاری، مسلسل نگرانی اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ درست تجزیہ، کیونکہ شاید بھارت کسی نئی کارروائی کی تیاری کر رہا ہو اور شاید یہ سب صرف سیاسی اور نفسیاتی دباؤ ہو، لیکن ایک ذمہ دار ریاست دونوں امکانات کے لیے تیار رہتی ہے۔ ویورز، جنگوں کے بارے میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ اکثر اس وقت شروع نہیں ہوتی جب کوئی یہ اعلان کرتا ہے آج ہم جنگ شروع کر رہے ہیں، وہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہر فریق صرف یہ کہہ رہا ہوتا ہے ہم تو صرف جواب دے رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک الزام لگتا ہے، پھر ایک کارروائی ہوتی ہے، پھر جواب آتا ہے اور پھر صورتحال اس مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں سے واپسی آسان نہیں رہتی۔ اس لیے آج پاکستان کے لیے اصل سوال صرف یہ نہیں کہ کیا بھارت حملہ کرے گا، اصل سوال یہ ہے کیا پاکستان ہر ممکن سینیریو کے لیے تیار ہے، کیا ہماری سرحدیں
اس وقت سیف ہیں؟ کیا ہماری انٹیلیجنس تیار ہے؟ کیا ہماری سفارتکاری تیار ہے؟ اور کیا ہمارا کمیونیکیشن نیٹ ورک جو ہے وہ بھی تیار ہے؟ اور کیا نئی دہلی کو یہ پیغام واضح طور پر پہنچ چکا ہے کہ اگر کسی نے ایک اور مہم جوئی کا فیصلہ کیا تو اس مرتبہ اس کے نتائج شاید اس کے اندازوں سے کہیں زیادہ بڑے ہوں گے، کیونکہ امن صرف خواہش سے قائم نہیں رہتا، امن کے لیے طاقت بھی چاہیے، تیاری بھی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر دشمن کے ارادوں کو وقت سے پہلے سمجھنے کی صلاحیت بھی۔ لہٰذا پاکستان کو نہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے نہ غافل ہونے کی، لیکن آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، کیونکہ جنوبی ایشیا کی تاریخ ہمیں ایک سبق بار بار سکھاتی ہے: سب سے خطرناک حملہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ شاید کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کا اس ساری بات چیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اپنے کمنٹس جو ہیں وہ کمنٹس باکس میں لکھیں، اور اگر آپ کو یہ ڈیٹیلڈ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ اسٹے ٹیونڈ، کیپ واچنگ فار فردر اپڈیٹس آن نیشنل، ریجنل اینڈ گلوبل سینیریوز۔